نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم غیر صحیح افعال کے سلسلے کا تیسرا لیکچر پڑھیں گے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے ماموس کے بارے میں پڑھا تھا، ماموس جس کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے، اور اس میں ہم نے تخفیف کا قانون پڑھا تھا۔ دوسرے لیکچر مضاف کے بارے میں پڑھا تھا، مضاف جس کے حروف مادہ میں ایک حرف دو بار آ جائے، اور اس میں ہم نے ادغام کا قانون پڑھا تھا اور اس کے 4 قواعد پڑھے تھے۔ ان 4 قواعد کا تعلق ثلاثی مجرد کے ساتھ تھا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے تیسرے لیکچر میں ہم ثلاثی مجرد کا قاعدہ نمبر 5 پڑھیں گے، اور اس قاعدے کا تعلق ثلاثی مجرد کے ساتھ ہوگا، اور ایک قاعدہ نمبر 6 پڑھیں گے جس کا تعلق ثلاثی مزید فی کے ساتھ ہوگا۔ یہ 2 قواعد ہم اس تیسرے لیکچر میں پڑھیں گے جس کا تعلق مضاف کے ساتھ ہے۔ چلیں اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ چلیں اب مضاف کا 5واں قاعدہ پڑھتے ہیں۔ یہ 5واں قاعدہ جو ہے ثلاثی مجرد کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، قاعدہ کیا ہے؟ اگر مثل اول متحرک ہو اور مثل ثانی ساکن عارضی ہو۔ ساکن عارضی کون سا ہوتا ہے؟ مجزوم ہو۔ حروف ناصبہ میں سے کوئی آ جائے تو وہ فعل مضارع کو مجزوم کر لیتا ہے، یا امر کی وجہ سے بھی مجزوم ہو جاتا ہے، لائے نہیں جس طرح آتا ہے تو وہ مجزوم ہو جاتا ہے، اس کو ہم عارضی ساکن کہتے ہیں۔ وہ آ جائے تو یہ قانون لاگو ہوگا۔ کون سا قانون ہے؟ قانون یہ ہے کہ اس کے یہ ایسے جو صیغے ہوں گے اس پہ ادغام اور فک ادغام دونوں ہو سکتے ہیں، دونوں جائز ہیں۔ ٹھیک ہے، ادغام بھی کر سکتے ہیں اور فک ادغام۔ فک ادغام کا مطلب ہے ادغام نہ کرنا، فک کا مطلب کھولنا، ادغام کھولنا۔ تو آپ ادغام کر بھی سکتے ہیں اور فک ادغام یعنی ادغام نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے شرائط کون سی ہے؟ اس کے لیے شرائط یہ ہے کہ فعل مضارع ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، فعل مضارع ہونا چاہیے۔ دوسرا، کیونکہ فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے نا، فعل ماضی تو نہیں ہو سکتے نا، تو فعل مضارع ہو اور جزمی حالت میں ہو، عارضی ساکن ہو، جزمی حالت میں ہو، اور اس کا آخری حرف جو ہے نا اس پہ تشدید ہو۔ ٹھیک ہے، اس پہ شد ہو۔ وہ 5 صیغے فعل مضارع میں ہم نے پڑھے ہوئے ہیں۔ فعل مضارع میں آپ نے پڑھا ہے نا، نارمل گردان میں جو 5 صیغے اس کے اوپر حالت رفع میں ہوتی ہے۔ باقی جو صیغے ہوتے ہیں وہ تو نون اعرابی ہوتے ہیں یا نون نسواں ہوتے ہیں، ان کو چھوڑیں، کیونکہ وہ نون اعرابی گرے گا تو وہ مجزوم ہو گئے نہیں، بلکہ یہ والے جو 5 صیغے جن کے آخر میں شد آتی ہے، وہ 5 صیغے ہیں، ان کے اوپر یہ قانون لاگو ہوگا۔ آگے ہم گردان میں جا کے دیکھتے ہیں، ہمیں مزید تفصیل کے ساتھ سمجھ آ جائے گی اللہ کے حکم سے۔ اچھا، آپ دیکھیں نصرہ ینصرو، یہ ایک مثال لے لیتے ہیں باب نون سے، کیونکہ مضارع کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ شرط مضارع ہونی چاہیے، تو یہ ینصرو کا لے لیتے ہیں مضارع کو۔ ینصرو میں میم دال دال ڈال دیتے ہیں، روٹ لیٹرز، تو کیا آ جائے گا؟ یم ددو۔ اس کا مضارع کیا بنے گا؟ یم ددو۔ اب اس کو عارضی ساکن بناتے ہیں، اس کے اوپر لم داخل کرتے ہیں، لم یم دد، یہ ساکن ہو گئے اور عارضی ساکن ہو گئے۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ یہ والا قانون لاگو ہوگا، قاعدہ نمبر 5۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں اور اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان شرائط کو ہم فعل مضارع کی اس گردان کے ذریعے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ عارضی ساکن یعنی فعل مضارع، فعل مضارع یہ فعل مضارع کی گردان آ گئی آپ کے سامنے، یم ددو، یہ یم ددو ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پہلی شرط پوری ہو گئی، جزمی حالت میں ہو، جزمی حالت میں ہم نے اس کو کر دیا، اس کے اوپر لم داخل کیا جائے تو لم یمدد ہو گیا۔ تیسری شرط کیا؟ آخری حرف مشدد ہو، تو یہ دیکھیں آخری حرف یہ والے مشدد ہے، یمددو سے یمدو، یہ آخری حرف جس پہ ختم ہو رہا ہے یہ اس کے اوپر تشدید ہے تو یہ مشدد ہو گیا ہے۔
یہ مذکر غائب، مذکر مؤنث غائب کا بھی مشدد پہ تشدید پہ ختم ہو رہا ہے، آخری حرف پہ تشدید آ رہی ہے. مذکر حاضر اور متکلم کے دونوں صیغوں کے اوپر آخری حرف کے اوپر تشدید آ رہی ہے، اس لیے باقی حروف کو، باقی صیغوں کو ہم چھوڑ دیں گے. یہ 5 صیغے ہمارے باقی رہ گئے. یہ قانون جو ہے، یہ قاعدہ ان 5 صیغوں کے اوپر لاگو ہوگا. اب ہم قاعدہ نمبر 5 کو مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائے. قاعدہ نمبر 5، اگر مثل اول متحرک اور مثل ثانی ساکن عارضی ہو تو ادغام اور فک ادغام دونوں جائز ہیں. مثالوں کے ذریعے دیکھ لیں، فک ادغام کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور ادغام کو بھی دیکھ لیتے ہیں. پہلے فک ادغام کو دیکھتے ہیں کہ اس کی کیسی شکل بنے گی. باب دعات سے لیتے ہیں، دربا یدربو. یدربو مضارع کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اس لیے ہم مضارع کا صیغہ لیں گے، اس کا وزن لیں گے. ٹھیک ہے نا، دربا کو چھوڑ دیں گے، ماضی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے کیونکہ شرط اس کی مضارع ہے. تو مضارع یدربو. یفررو، یدربو کے وزن کے اوپر یفررو. اب اس کو ہم مجزوم کریں گے تو کیا کریں گے؟ لم داخل کریں گے. حروف جازمہ میں سے ایک حرف لم داخل کریں گے تو یہ لم یفرر ہو جائے گا. یہ دیکھیں را ساکن ہو گیا ہے. یہ ساکن کون سا ہے؟ عارضی ساکن ہے، اصلی ساکن نہیں ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا فک ادغام. فک ادغام کی یہ شکل ہو گئی لم یفرر، یہ بھی جائز ہے. اب ادغام کو دیکھتے ہیں، ادغام کیسے کریں گے؟ وہی لے لیں، یفررو، اس کے اوپر لم داخل کریں، مجزوم کر دیں، لم یفرر. اب ہم اس کا ادغام کریں گے. ادغام کا قانون ہم پڑھ چکے ہیں نا مضاف میں پچھلے لیکچر میں، کہ جو مثل اول ہے وہ اپنی حرکت پہلے ما قبل حرف فا کے ساتھ تبدیل کر لے گا، یعنی فا کی جزم خود لے لے گا اور اپنی جو کسرہ ہے وہ اس کو دے دے گا. تو وہ کیا بن جائے گا؟ یہ اس طرح لم یفرر بن جائے گا. یہ شکل اس کی بن جائے گی. اب یہ جو ہے یہ مثل ثانی، یہ والی مثل ثانی، اب اس کو ہم نے ایک حرکت دینی ہے. کیونکہ ادغام کے بعد اس کی حرکت اس کے اوپر آئے گی، تشدید کے اوپر. تو اب اس کو حرکت کون سی دینی ہے؟ اس پہ حرکت جو ہے نا، اس کی حرکت زبر بھی آ سکتی ہے اور زیر بھی آ سکتی ہے. لم یفرہ بھی آ سکتی ہے، اس کے اوپر اگر ہم زبر دے دیں تو لم یفرہ ہو جائے گی، اور اگر زیر دے دیں گے تو لم یفری ہو جائے گی. تو اس کی باب دعات، اس کی 3 جائز شکلیں ہو گئی ہے. اس کی 3 جائز شکلیں بنے گی. کون سی؟ ایک تو فک ادغام کی جائز شکل بنے گی لم یفرر، یہ بھی ایک شکل بن گئی ہے. ٹھیک ہے، اور 2 یہ شکلیں بن جائے گی لم یفرہ، لم یفری. اس کی 3 جائز شکلیں بن گئی ہے. اس طرح اگر باب نون سے ہوگا، نصرہ ینصرو، اس میں پیش آ رہی ہے نا، تو پھر اس کی 4 شکلیں بنیں گی. 4 شکلیں کیسے بنی؟ مثال دیکھ لیتے ہیں. فک ادغام اور ادغام لے لیتے ہیں. یمددو، یہ باب نصرہ سے ہے. اب اس کی شکلیں 4 بنیں گی، باب نصرہ سے آئے گی. تو صرف یمددو فعل مضارع کا صیغہ لے لیا ہے، لم داخل کیا ہے، مجزوم کر دیا. یہ اس کا فک ادغام ہو گیا، اس کے اوپر ادغام ہم نے نہیں کیا. فک ادغام. اب فک ادغام کے بعد ادغام کو دیکھیں. ادغام یمدد، یمددو، یمددو دیکھ لیے. اب اس کو مجزوم کریں، لم یمدد. اب اس کو ادغام کے لیے قانون اپلائی کریں، دال کی جو پیش ہے وہ میم پہ چلی جائے گی اور میم کی جزم دال پہ آ جائے گی. تو یہ ایسی شکل بن جائے گی. اب اس کو ہم اس کے اوپر زبر بھی دے سکتے ہیں، زیر بھی دے سکتے ہیں اور پیش بھی دے سکتے ہیں. لم یمدہ، لم یمدی اور لم یمدو بھی دے سکتے ہیں. باب نون سے 4 شکلیں بنیں گی. ٹھیک ہے، یہ لم یمدو بھی آ جائے گا باب نون سے. تو اس کی 4 شکلیں کون کون سی؟ لم یمدہ، لم یمدی اور لم یمدو، اور ایک فک ادغام والی شکل. 4 شکلیں ہو جائیں گی اگر باب نون سے ہوگا. باب نون سے نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اوپر دیکھیں پہلے اس کے اوپر پیش آ رہی ہے. تو اگر پیش آ رہی ہو تو پھر ہم اس کو وہ کر دیں گے، اس کی 4 شکلیں بنائیں گے. تو یہ اس طرح آ جائے گا. چلے ہم فعل امر کو بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ فعل امر سے بھی
فعل مضارع جو ہیں اس کے حاضر کے جو 6 صیغے ہیں وہ مجزوم ہو جاتے ہیں، عارضی مجزوم ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں فعل امر کا بھی پتہ چل جائے گا، اور جو 5واں قاعدہ ہے اس کی مزید تفصیل ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ تمددو کی ہم یہ باب نون سے ہیں، تمددو اس کی گردان دیکھ لیتے ہیں۔ تمددو، تمددان، تمددونا، تمددینا، تمددان، تمددنا۔ تمددنا، یہ جو تمددنا ہے نا یہ اصلی ساکن ہے، اچھا یہ جو ہے اصلی ساکن ہے، تو یہ حاضر کے ہم نے صیغے لے لیے۔ امر ہے نا، فعل امر جو ہے مضارع کے حاضر کے 6 صیغوں سے بنتا ہے۔ اب ہم اس کے ادغام کی شکل دیکھ لیتے ہیں۔ ادغام کی شکل کیا ہوگی؟ تمدو، تمدان، تمدونا، تمدینا، تمدان، تمددنا، تمددنا۔ یہ جو ہے اس کی شکل آ رہی ہے، یہ اصلی ساکن ہے۔ ان میں اب جو 5واں قانون ہے وہ صرف اور صرف اس کے اوپر لاگو ہوگا، مذکر حاضر کے، واحد مذکر حاضر کے صیغے کے اوپر جو ہے وہ 5واں جو قانون ہے، قاعدہ ہے، وہ لاگو ہوگا۔ کیونکہ اس کا جو آخری حرف ہے اس کے اوپر تشدید ہے، صرف اس کے اوپر لگے گا۔ باقی جو ہوں گے فعل امر ان سے یہ نون اعرابی گر جائے گا، اور یہ آخری جو صیغہ ہے جمع مؤنث حاضر کا، یہ مورب ہے، اس کا نون نہیں گرے گا، یہ اس طرح ہی رہے گا، اس کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، تو اس کا نارمل فعل امر بن جائے گا۔ چلیں اب اس کا فعل امر بناتے ہیں۔ تمددو کا علامت مضارع ہٹا دیا اور مجزوم کر دیا، یہ آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس سے کیا بنے گا؟ اس کو پڑھنے کے لیے کیا کریں گے؟ حمزۃ الوصل لے کر آئیں گے، اور حمزۃ الوصل کے اوپر پیش لگائیے، امدد۔ حمزۃ الوصل کے اوپر پیش کیوں لگائیے؟ زیر کیوں نہیں لگائیے؟ یہ اس لیے نہیں لگائیے کہ آپ نے فعل امر کا لیکچر میں آپ نے پڑھا تھا کہ اگر عین کلمے کے اوپر پیش ہوگی تو حمزۃ الوصل پیش والا آئے گا، اور اگر عین کلمے کے اوپر زبر یا زیر ہوگی تو حمزۃ الوصل کے نیچے زیر آئے گی۔ زبر نہیں آتی ہے فعل امر میں، حمزۃ الوصل پہ پیش یا زیر آتی ہے، تو اس کے دیکھیے پیش آ رہی ہے نا عین کلمے کے اوپر، اس لیے اس کے حمزۃ الوصل کے اوپر پیش امدد آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اب امدد جو ہے یہ فعل امر آ گیا، امدد۔ اب اس امدد کو دیکھیں، یہ فک ادغام کی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ فک ادغام کی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ اس کا فعل امر کیا بن جائے گا؟ امدد، یہ فک ادغام آ گیا۔ اب چونکہ یہ پہلا صیغہ ہے نا مذکر حاضر کا، تشدید والا ہے، اب اس کے اوپر ادغام بھی ہو سکتا ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ تو ادغام کیسے کریں گے؟ اب اس کا ادغام ادھر دیکھیں، اب اس کا ادغام آئے گا، دیکھیں یہ آ جائے گا، اس کی جو حرکت ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ مثل اول کی حرکت جو ہے وہ ما قبل حرف کے ساتھ تبدیل کر دیا، تو یہ ایسی شکل بن جائے گی۔ تو اب دال مثل ثانی کے اوپر کون سی حرکت آئے گی؟ کیونکہ یہ باب نصرہ سے ہے نا، تو اس کے اوپر تینوں شکلیں جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ مدہ چار شکلیں بنیں گی اس کی، ایک تو یہ والی نارمل ہوگی نا فک ادغام والی، اور 3 جو ہیں کون سی بنے گی؟ مدہ، مدی، مدو، یہ 3 شکلیں یہ بن جائیں گی زیر زبر پیش والی، اور ایک جو ہے وہ فک ادغام والی ہوگی، 4 شکلیں جائز ہوگی۔ باقی جو فعل یہ جو 5 صیغے ہیں، باقی جو فعل امر کی 5 صیغے ہیں وہ نارمل بنیں گے، ان کا یہ نون اعرابی گر جائے گا۔ دیکھیں تمدانے سے یہ اس کا ادغام ہی ہوگا، اچھا اس کا ادغام فک ادغام نہیں ہوگا، اس کا ادغام ہوگا۔ تو علامت مضارع اس کا تا گرائیں تو کیا ہو جائے گا، اور علامت مضارع کرائیں اور اس کو مجزوم کریں، مجزوم کیسے ہوگا؟ یہ نون اعرابی گر جائے گا تو مجزوم ہو جائے گا، تو کیا آ جائے گا؟ مدہ، یہ مدہ آ گیا۔ اس کا بھی علامت مضارع تا گرائیں اور نون اعرابی گرائیں تو کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، مدو۔ اس کا بھی تا گرائیں اور نون اعرابی گرائیں، مدی ہو جائے گا، تا گرا دیں گے تو مدی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی مدہ ہو جائے گا۔ اس کا کیا ہوگا؟ تمددنا کا نون اعرابی نہیں ہے، یہ نون نسوہ ہے، گرے گا نہیں، اس کی صرف تا علامت مضارع گرائیں اور اس کی جگہ حمزۃ الوصل لے کر آئیں پیش والی، تو کیا ہو جائے گا؟ امددنا ہو جائے گا، یہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا۔ چلیں حروف جازمہ کی ایک مثال لے لیتے ہیں قرآن پاک سے، پھر آگے ہم اپنا دوسرا قاعدہ نمبر 6 شروع کریں گے۔ تو
ہر حروف جازمہ میں سے دیکھیں میم سین سین سمع یسمع مسسا یم سسو، یم سسو آ جائے گا، ٹھیک ہے، یم سسو، یم سسو کو کیا کیا ہم نے مجزوم کیا لم یم سس، لم یم سس فک کے ادغام ہو گیا۔ اس کی قرآن میں مثال دیکھیں لم یم سس ہم سون، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، ٹھیک ہے نا۔ ہم جانتے ہیں لم ہم نے حروف جازمہ میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جب لم داخل ہوتا ہے فعل مضارع کے اوپر تو وہ اس کو مفہوم جو ہے وہ ماضی میں لے جاتا ہے، یہ ہم ڈیٹیلز کے ساتھ پڑھ چکے ہیں حروف جازمہ میں۔ تو یہ جو ہے یہ فک کے ادغام میں یہ آیا ہوا ہے لم یم سس۔ تو یہ ہماری پانچویں قاعدے کا یہاں پہ اختتام ہو گیا۔ اب ہم چھٹے قاعدے کی طرف جاتے ہیں جس کا تعلق ثلاثی مزید فی کے ساتھ ہے۔ چھٹے قاعدے پہ جانے سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور بھی سمجھ لیتے ہیں جس کا تعلق منصوب کے ساتھ ہے، نصب کے ساتھ ہے، کہ اگر کوئی فعل جو ہے وہ حالت نصب میں ہو، ٹھیک ہے، مضاف حالت نصب میں ہو تو اس کی کیا وجہ ہوگی؟ اس کی یہی وجہ ہوگی کہ اس سے پہلے حروف ناصبہ میں سے کوئی آ جائے تو وہ حالت نصب میں چلا جائے گا۔ اب دیکھیں باب نون سے یہ لے لیتے ہیں کفا یکفو، یکفو ہے یہاں پہ، لیکن آ گیا ان یکفا، ان یکفا کیوں آیا ہوا ہے؟ ان یکفا اس ان کی وجہ سے آیا ہوا ہے، یہ حروف ناصبہ میں سے ہے۔ تو حروف ناصبہ میں سے جو کوئی بھی آئے گا، جو بھی حرف آئے گا تو وہ جو ہے فعل مضارع کو کیا کر دے گا؟ حالت نصب میں لے جائے گا۔ اس کو دیکھیں حروف ناصبہ وہ حروف جازمہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اگر نہیں آپ نے دیکھے ہوا ہے وہ لیکچر تو وہ ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ اب یہ ایک چارٹ دیکھ لیں، مرفوع حالت میں یمدو تمدو تمدینہ امدو، اب اس کی حالت نصب کیا آ جائے گی؟ منصوب کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، یمدو کیا ہو جائے گا؟ لن یمدہ، لن حروف ناصبہ میں سے ہے، لن تمدہ، لن تمدی، نون اعرابی گر جائے گا تو حالت نصب میں آ جائے گا، لن امدہ، تو یہ حالت نصب میں ان کی شکل ایسے آئے گی۔ جب بھی ہم قرآن پاک میں پڑھیں گے دیکھیں گے تو ہمیں فوراً سمجھ آ جائے گی مضاف کا یہ قانون بھی۔ چلیں اب ہم اپنے چھٹے قاعدے کی طرف چلتے ہیں جس کا تعلق ثلاثی مزید فی کے ساتھ ہے۔ قاعدہ نمبر 6 کا تعلق ثلاثی مزید فی ابواب کے باب افتعال، تفاعل اور تفاعل ان کے ساتھ ہے۔ ان میں آپ ایک اور بات بھی نوٹ کر لیں کہ ان تینوں ابواب کے فعل ماضی اور فعل مضارع میں تا آتی ہے۔ اچھا، اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم مخرج حروف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہمیں یہ قاعدہ آسانی سے سمجھ آئے گا۔ ہم مخرج یعنی مخرج کے ملتے جلتے قریب مخرج کے جو آواز نکلتی ہے وہ والے الفاظ، تو وہ الفاظ 10 ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ 10 ہیں، یہ سیکوینس میں ہیں، دیکھیں برابر ہیں، دال، زا، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، تا، زا، جس کو توئیں زوئیں کہتے ہیں، سواد دواد توئیں زوئیں اردو میں جس کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہ 10 الفاظ ہیں، ان 10 الفاظ میں ایک کام یہ کریں کہ یہ جو را ہے نا اس کو درمیان میں سے نکال دیں، ٹھیک ہو گیا، اور اس کی جگہ سا لے آئیں، تو یہ 10 اس طرح پورے کر لیں، ان 10 الفاظ میں یہ ہو جائیں گی، را نکال دیں اور سا کر دیں، تو یہ 10 الفاظ ہم مخرج الفاظ ہیں۔ دیکھیں دال، زال، زا، یہ ایک ہم مخرج ملتے جلتے آوازیں نکلتی ہیں مخرج سے، سین، شین، صاد، ضاد، تا، زا، یہ جو ہیں یہ ہم مخرج الفاظ ہیں ملتے جلتے، یہ سمجھ گئے ہیں۔ اب ہم اپنے قاعدہ نمبر 6 کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم باب افتعال کو لیتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 6 میں پہلے ہم باب افتعال کو لے لیتے ہیں۔ باب افتعال کا وزن کیا ہے؟ افتعال یفتعلو، دونوں میں دیکھیں تا آ رہی ہے۔ اچھا، اگر اس کی ایک صورت کیا ہوگی، اگر فا کلمے کی جگہ باب افتعال میں
باب افتعال کے فعل ماضی اور فعل مضارع کی، یہ اس فا کلمے کی جگہ. اگر فا کلمے کی جگہ دال زال زا ہوں تو تا جو ہے تا، یہ جو تا ہے اس کی، یہ تا اسی حرف میں تبدیل ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ فا کلمے پہ اگر دال زال زا ہو تو یہ جو تا ہے باب افتعال کی تا جو ہے فعل ماضی اور مضارع کی، وہ اسی حرف میں تبدیل ہو جائے گی. مثال دیکھ لیتے ہیں. زال کاف را لے لیتے ہیں، ماضی کا صیغہ بناتے ہیں افتعالا. افتعالا کے وزن پہ اس کو ڈالیں تو کیا ہو جائے گا؟ از تکرا. ٹھیک ہے نا؟ از تکرا ہو جائے گا. افتعالا کے وزن پہ ڈالا ہے تو یہ دیکھیں یہ جو زال آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، فا کلمے کے اوپر زا آ رہا ہے نا، زال آ رہا ہے نا، تو یہ تا جو ہے وہ اسی حرف میں تبدیل ہو جائے گی، زال میں تبدیل ہو جائے گی. تو کیا ہو جائے گا؟ از ذکرا. از ذکرا ہو جائے گا، تا اسی میں حرف میں تبدیل ہو گئی ہے. اس کا ادغام کر لیں تو یہ آ جائے گا از ذکرا. ماضی کا مضارع کا دیکھ لیں. مضارع اس حروف روٹ لیٹرز کو یفتعلو، یفتعلو کے وزن پہ ڈالیں تو کیا ہو جائے گا؟ یستکرو. یستکرو کو اب دیکھیں، یستکرو کو اب زال، فا کلمے پہ زال آ رہی ہے تو یہ جو تا ہے نا تا، یہ تا اسی حرف میں تبدیل ہو جائے گی. تو کیا ہو جائے گا؟ یز ذکرو. یز ذکرو ہو جائے گا نا، تو زال میں تبدیل ہو جائے گی. یہ تا، تا زال میں تبدیل ہوگی، یہ والی تا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں کیا ہو جائے گی؟ اس کا ادغام کر لیں تو یذکرو، یذکرو ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم اس کی دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے. دوسری صورت باب افتعال کی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر فا کلمے کی جگہ صاد ضاد تا زا ہو تو باب افتعال کی جو تا ہے نا، تا باب افتعال کی تا، وہ تو میں تبدیل ہو جائے گی. یعنی تا جو ہے وہ توئے میں تبدیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں. سواد با را ماضی بنا دیں، افتعالا کے وزن پہ اس کو ڈالیں تو استبرا ہو جائے گی. استبرا، استبرا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو ہے یہ دیکھیں سوات آ رہا ہے فا کلمے پہ، باب افتعال میں سوات آ رہا ہے. تو یہ سوات جو ہے جس کلمے میں آئے گا تو یہ جو تا ہے، یہ جو تا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو میں تبدیل ہو جائے گی. تو کیا ہو جائے گی؟ یعنی تا جو ہے وہ توئے میں تبدیل ہو جائے گی. تو یہ ہو جائے گا استبرا. یہ دیکھیں یہ تے جو ہے وہ تا میں تبدیل ہو گئی ہے. استبرا. مضارع دیکھ لیتے ہیں. سواد بیارا، یفتعلو کے وزن پہ ڈالیں اس کو یستبرو تو کیا ہو جائے گا؟ یستبرو، توئے میں تبدیل ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب باب تفاعل اور باب تفاعل دیکھ لیتے ہیں. یہ دونوں ابواب، ان دونوں ابواب میں اگر فا کلمے پہ، ٹھیک ہے نا، اگر فا کلمے پہ ماضی یا مضارع کے فا کلمے پہ اگر یہ حروف ہم مخرج حروف ہوں، یہ 10 کے 10 ہم مخرج حروف ہوں فا کلمے پہ، تو تا جو ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو تا اسی حرف میں تبدیل ہو جائے گی. جو باب یہ ان ابواب کی جو تا ہوگی نا، تا ماضی اور مضارع کی، وہ انہی حروف میں تبدیل ہو جائے گی. سب سے پہلے تفاعل کو دیکھتے ہیں. تفاعل یا تفاعلو، زال کاف را اسی میں ڈالیں، ماضی ڈال دیں اس میں تو کیا ہو جائے گا؟ تفاعل تذکرہ. تذکرہ آ گیا نا، فا کلمے کے اوپر زال آ گیا تو زا آ گیا، تو یہ جو تا ہے اسی حرف میں تبدیل ہو جائے گا. یہ زال میں جو حرف آئے گا وہ اسی میں تا تبدیل ہو جائے گی. تو یہ تا بھی زال میں تبدیل ہو جائے گی، تذکرہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ تذکرہ ہو جائے گی. تو تذکرہ میں اب ادغام کے لیے اس کو ساکن کر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کو پڑھنے کے لیے آپ حمزۃ الوصل لے آئیں اور اس کا ادغام کر لیں. دو تشدید آ گئی ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہو گیا نا، دو تشدیدیں آ گئی ہیں اس کے اوپر. اب اس کا مضارع بھی دیکھ لیں. یہ تذکرو، یہ تذکرو میں زال آ گیا ہے، تا جو ہے وہ اسی حرف میں تبدیل ہو جائے گی زال میں، یہ تذکرو ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے ادغام کے لیے اس کو ساکن کیا ہے تو بن جائے گا
یذکرو، دو تشدید آ گئی ہیں یہاں پہ بھی. باب تفاعل میں دیکھیں تفاعل یتفاعل. اب اس میں آپ روٹ لیٹرز ڈال لیں، یہی زال کاف را. ماضی کیا آ جائے گا؟ تذاکرہ، تذاکرہ. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں زال آ گیا نا، تو یہ تا جو ہے، باپ کی تا جو ہے وہ زال میں اسی حرف میں تبدیل ہو جائے گی، ذذاکرہ. تو اس کو پڑھنے کے لیے الف، اس کو ادغام کے لیے ساکن کریں گے، اور پڑھنے کے لیے از حمزۃ الوصل لے کر آئیں گے زیر والا. تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ از ذاکرہ. اس کا ادغام کر دیں گے. اسی طرح مضارع بھی آپ اس کو بنا دیں. تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو یہ مضاف کے یہ قانون بھی سمجھ آ گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ قرآن پاک پڑھتے وقت آپ کو یہ ضرور یہ جو قواعد ہیں وہ آپ کے ذہن میں آئیں گے، اور انشاءاللہ آپ اس کا ترجمہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارا قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق قائم و دائم رکھے، اور ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ.